کہ چند راتوں میں جو بہترین راتیں ہیں اور جن کے لیے بہت اعمال اور عبادات آئے ہیں، ان میں سے ایک رات شب عید کی رات ہے. یعنی چند راتوں میں سے شب عید کی رات کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اس میں دعائیں ہیں، اس میں مستحبات ہیں، بہرحال عبادت میں گزارنا. لیکن میجورٹی اکثر لوگ مسلمان چاند رات کو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں روزے رکھ لیے، اب تو چیپٹر ختم ہو گیا، اب لوگ سیلون میں کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے. یہاں پہ تو خیر شاید اتنا نہیں ہوگا، پاکستان، ہندوستان، باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. اور جن کی داڑیاں رمضان میں باہر آ جاتی ہیں وہ چاند رات کو صاف کر دیتے ہیں. دیکھیے باقی جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ مکروہات کو بھی حلال سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب تو خیر ہے، ہو گئے روزے رکھنے تھے، اب تو سن لو موسیقی بھی، کیا مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ سب سے بڑا رات ہوتی وہی ہے. انشاءاللہ مولانا صاحب عید کے خطبے میں بتائیں گے آپ کو کہ کتنا امپورٹنٹ دن ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی جو تعبیر ہے عید کے دن کی، وہ بہت الگ سی ہے، بہت مختلف ہے. تو بہرحال یہ بھی آج کی رات بھی ہے. اور اسی کسی نے بولا مولانا صاحب کب تک درس دیں گے، اب ختم کر دیں، اب ایک دو دن رہ کے. میں کہا بھائی میں تو عید کے بعد جاؤں گا، پتہ نہیں ان کا عید والے دن بھی درس لے لیں میرے سے. تو انشاءاللہ بہرحال جو توفیق ہے کل تک تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزان محترم، آج کی گفتگو کو بہرحال آخری ایک دو دن ہے امام علی علیہ السلام کی جو ہے اللہم صلی علی محمد امام کے کلام سے اس کو معطر کرتا ہوں. ایکو اس کا بند کر دیں گے تو مجھے بھی مشکل نہیں ہوگی. اس کا ایکو شاید کھول دیا میں، کوئی نوا خان تو نہیں جو آپ نے اس کا ایکو کھول دیا، تو اس کا ایکو صحیح کر دیں. صلوات بھیج دیں محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کے کلام سے جو ہے وہ معطر کرتے ہیں اپنی اس مجلس کو. امام فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اس سوار کی مانند ہیں کہ جو سو رہے ہیں اور سواری جو ہے وہ جاری ہے. یعنی سوار کس کو کہتے ہیں؟ جو پیسنجر ہوتا ہے، جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو پیسنجر ہیں وہ نیند میں ہے، سو رہے ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے. دنیا میں غفلت اسے کہتے ہیں. اب ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، ہماری زندگی گاڑی موت کی طرف جا رہی ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں آج کا دن آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو جائے. آپ کچھ کریں نہ کریں، آپ ایک دن ختم ہو گیا آپ کا دن. جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد و علی، امام سے پوچھا گیا، امام سے کیف اصبحتو، کہ آپ صبح کیسے کرتے ہیں؟ تو اس میں بھی دو چار باتیں تھی. اس میں سے ایک بات امام نے یہی فرمائی کہ میری صبح ایسے ہوئی کہ میں ایک دن اپنی موت کے قریب ہو گیا ہوں. ہم دنیا کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، ایج دیکھو اس کی کتنی، وہ اوپر تو بڑا ہو رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے اس کی. جتنا وہ اوپر جا رہا ہے اتنا وہ موت کے قریب جا رہا ہے. تو اسے زیادہ زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنی زندگی میں بہرحال امام کی تعبیریں کتنی خوبصورت ہیں کہ اس طرح جیسے پیسنجر گاڑی میں بیٹھے ہوں، جہاز میں بیٹھے ہوں اور سو رہے ہوں، اور جہاز جو ہے وہ اپنی منزل میں جا، اور اگر ڈرائیور سو جائے تو گاڑی کہاں جائے گی؟ کھائی میں، پہاڑی میں، ایکسیڈنٹ. تو ہم اپنی زندگی میں یہ حادثے دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں ہائی وے پر ذرا سی دیر کے لیے انسان کی آنکھ لگ جائے، ذرا سی سیکنڈ بس، اور حادثہ سیکنڈز میں ہوتا ہے. حادثہ بتا کے تھوڑی ہوتا ہے کہ حادثہ ہونے والا ہے، نہ، حادثہ سیکنڈ میں ہوتا ہے. یہ تو خدا کا شکر کریں کہ خدا ہمیں جس رکھا ہوا ہے، ہم کتنے حادثے کرتے ہیں لیکن پھر خدا ہمیں بچا لیتا ہے. خدا ہم سے، مطلب میں اپنے آپ سے کہوں گا میں کتنی غفلت کرتا ہوں، کتنا غافل ہوں، اور مطلب میں بعض اوقات مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں غفلت کر رہا ہوں. اور غافل جو لوگ ہیں ان کی جو مذمت ہے وہ بہت سخت ہے. قرآن کے اندر جو تعبیر غافلوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، غافل کے لیے، بہرحال میں اس کو انگلش میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ بہرحال جوان بیٹھے ہوئے ان کو کچھ سمجھ آئے کہ یعنی آپ
ایک چیز کو جانتے ہیں مگر اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. بس آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سامنے گڑھا ہے, سامنے ٹریفک بھی ون وے ہے, ادھر سے ایک ہی روڈ جا رہا ہے, اور آپ کیئر نہیں کریں, آپ بس ٹھیک ہے اپنی اس میں گھماتے رہے. اچانک سے جو ہے وہ حادثہ زندگی میں ہو جائے تو قصوروار کون ہے؟ خود ہے انسان. قرآن جو ہے وہ تعبیر جو یوز کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ آنکھیں دی ہیں, لا یبصرون بہا, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں, ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں. ہم نے ان کو کان دیے ہیں, لا یسمعون بہا, یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو دل دیے ہیں, یہ لا یفقہون, یہ ان سے تفکر نہیں کرتے, یہ فکر نہیں کرتے ان سے. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون, یہ غفلت کرنے والوں میں سے.